السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال تان کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے۔ تان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لفظی معنی ہے نیزہ مارنا۔ اصطلاح میں راوی میں تان کا مطلب یہ ہے کہ راوی کی عدالت و ثقافت میں کلام کیا جائے اور کسی وجہ سے راوی کی عدالت کو مجروح قرار دیا جائے، اس کو تان کہا جاتا ہے۔ چونکہ نیزہ مار کر کسی انسان کو یا کسی جانور کو، جاندار کو زخمی کیا جاتا ہے، ایسے ہی زبان سے کسی کی عدالت کو، کسی کی شخصیت کو ثقافت کے اعتبار سے، عدالت کے اعتبار سے مجروح کرنا، یہ بھی تان کہلاتا ہے۔ تو وہ اوصاف جو راوی کے عادل ہونے یا اس کے حفظ کے متاثر ہونے کو بتاتے ہوں، ان اسباب کو اسباب تان کہا جاتا ہے۔ یہ کل 10 ہیں۔ نمبر 1 کذب، نمبر 2 تہمت بالکذب، نمبر 3 فسق، نمبر 4 بدعت، نمبر 5 جہالت، نمبر 6 فحش غلط، نمبر 7 کثرت غفلت، نمبر 8 وہم، نمبر 9 ثقہ راویوں کی مخالفت، اور نمبر 10 سوء حفظ۔ ان میں سے پہلے 5 اسباب کا تعلق یعنی کذب، تہمت کذب، فسق، بدعت اور جہالت کا تعلق راوی کے عادل ہونے سے ہے، اور دوسرے 5 اسباب کا راوی کے ضبط کی صلاحیت سے ہے۔ کذب یعنی جھوٹ، اس سے مراد یہ ہے کہ راوی کا روایت حدیث میں جھوٹ بولنا ثابت ہو، ایسے راوی کی حدیث موضوع کہلاتی ہے۔ اب اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ موضوع کون سی حدیث کہلاتی ہے، تو اس کی تعریف ہمیں معلوم ہو گئی کہ روایت حدیث میں جس راوی کا جھوٹ بولنا ثابت ہو، اس کی روایت موضوع کہلاتی ہے۔ دوسرا سبب تہمت کذب ہے، یعنی جھوٹ کی تہمت، یعنی راوی سے کلام الناس میں، عام بول چال میں، لوگوں سے ملنے جلنے میں جھوٹ بولنا ثابت ہو، اس کی روایت کو متروک کہتے ہیں۔ یہ پوچھ لیا جائے متروک کون سی روایت کہلاتی ہے، تو اس کی تعریف ہمیں معلوم ہو گئی۔ نمبر 3 ہے فسق، کبیرہ گناہوں کے ارتکاب اور صغیرہ گناہوں پر ہمیشگی اختیار کرنا یا ان پر اصرار اختیار کرنے والے آدمی کو فاسق کہا جاتا ہے، اور یہ اس وقت تک فاسق کہلائے گا جب تک اپنی اس عادت سے، کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے اور صغیرہ گناہوں پر اصرار سے توبہ نہ کر لے۔ اور نمبر 4 ہے بدعت، دین میں ایسی بات کا اضافہ کرنے کو بدعت کہتے ہیں جو کتاب و سنت اور عہد صحابہ میں ثابت نہ ہو۔ اب اگر بدعت کفر کے درجہ کی ہو تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر اس درجہ کی نہ ہو تو ایسے شخص کی روایت اس وقت نامقبول ہوگی جب کہ وہ جھوٹ بولنے کو درست سمجھتا ہو یا دھوکہ دینے کو جائز سمجھتا ہو، اور اپنے مذہب کی، یعنی جو اس کے خیالات اور رجحانات ہیں یا جو اس کے نظریات اور عقائد ہیں، ان کی طرف اگر وہ دعوت دیتا ہو، تو اگر یہ دونوں باتیں نہ پائی جائیں اور اس کی بدعت کفر کے درجہ کی نہ ہو، نیز اس کے ظاہری حالات صالحین کی طرح ہوں، تو اس کی روایت قبول ہوگی۔ یعنی بدعتی ہے لیکن کفر تک نہیں پہنچا، تو اپنی روایت میں وہ جھوٹ بولنے کو درست نہ سمجھتا ہو اور اپنے عقائد کی طرف نہ بلاتا ہو، تو اس کی روایت لی جائے گی۔ اور اگر اپنے عقائد کی طرف بلاتا ہے اور اپنے عقائد کی خاطر وہ جھوٹ بولتا ہے روایت میں، تو اس کی روایت نہیں لی جائے گی۔ اسی طرح 5واں سبب ہے جہالت۔ جہالت راوی کے مجہول ہونے کو کہتے ہیں۔ پھر جہالت کی 3 صورتیں بن جاتی ہیں۔ مجہول العین، یعنی وہ شخص ہی مجہول ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ وہ شخص ہے کون، یا اس کا نام ذکر کیا جائے تو یہی معلوم نہ ہو کہ اس نام کا کوئی شخص ہے بھی یا نہیں، کہ ایسے شخص کی روایت اکثر محدثین کے نزدیک غیر معتبر ہے، کہ مطلب کوئی راوی ایسا ہے جس سے صرف ایک ہی راوی نے روایت کی ہو، اب اس کا پتہ نہیں اس نام کا راوی تھا بھی یا نہیں تھا، تو وہ مجہول العین ہے، یعنی اس کی ذات ہی مجہول ہے، نامعلوم ہے۔ اور دوسرا جہالت کی قسم ہے مجہول الحال، یعنی شخص تو معلوم ہے لیکن اس کا حال مجہول ہے، یہ پتہ نہیں وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، اور معتبر ہے یا غیر معتبر ہے۔ ایسے شخص کی روایت کے سلسلے میں اس وقت تک توقف کیا جائے گا جب تک کہ اس کے بارے میں تحقیق نہ ہو جائے کہ وہ معتبر ہے یا غیر معتبر۔
اور مجہول الحال راوی کو مستور بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ پوچھ لیا جائے کہ مستور کسے کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا۔ مجہول ہی کی ایک صورت وہ ہے جس کو اصطلاح میں مبہم سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جس میں راوی کا نام ہی ذکر نہ کیا جائے، جیسے کوئی روایت کرنے والا کہہ دے ان راجلن، سمعت ان راجلن، تو اب راجلین سے کون شخص مراد ہے اب کیا پتہ، پھر وہ عادل تھا یا غیر عادل تھا، معتبر تھا یا غیر معتبر تھا، یہ بھی معلوم نہیں۔ تو جب تک ایسے راوی کا نام دوسری روایات کی مدد سے معلوم نہ ہو جائے اور اس کا ثقہ ہونا متعین نہ ہو جائے، اس کی روایت معتبر نہیں ہوگی۔ مجہول اور مبہم راویوں پر مشتمل مرویات کے سلسلے میں متعدد کتابیں بھی لکھی ہیں۔ فقہائے کرام نے، ائمہ جرح و تعدیل نے اس پر بہت محنت کی ہے۔ چھٹا سبب ہے فحش غلط اور کثرت غفلت۔ روایت میں بکثرت غلطی اور روایت کے سننے اور نقل کرنے میں غفلت کا پایا جانا سوء حفظ کی علامت ہے، اس لیے ایسے راویوں کی روایت بھی مقبول نہیں، ان کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی راویوں میں بہت سے راویوں کا شمار کیا ہے محدثین نے۔ نمبر 7 ہے وہم۔ وہم سے مراد یہ ہے کہ راوی روایت کی سند یا متن میں وہم کا شکار ہو جاتا ہو، جیسا کہ راوی کی مخالفت اور دیگر قرائن سے حدیث کے نقل کرنے میں راوی کا وہم ظاہر ہوتا ہے۔ یا تو وہ راویوں کی مخالفت کرتا ہو یا دیگر قرائن سے حدیث کے نقل کرنے میں اس کا وہم ظاہر ہو جائے، تو جس روایت میں وہم پیش آیا ہو اس کو معلل کہتے ہیں۔ اگر اس روایت کا متن ایک ہی سند سے مروی ہو تو وہم کی وجہ سے وہ روایت مقبول نہیں رہتی، اور اگر متعدد طرق سے منقول ہو، اکثر معلل روایتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ مختلف طرق سے، متعدد طرق سے منقول ہوتی ہیں، تو روایت کا اصل متن پھر معتبر ہوتا ہے، چونکہ اس کو دوسری روایت سے اس کی تصدیق ہو چکی ہوتی ہے۔ اور نمبر 8 ہے مخالفت ثقات۔ ثقہ راوی متعدد ثقہ راویوں کے خلاف روایت نقل کرتا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس راوی نے روایت یاد رکھنے میں غلطی کی ہے، اس لیے متعدد ثقہ راویوں کی روایت کو ترجیح ہوگی، اور ایسی صورت میں جس روایت کو ترجیح دی جائے گی وہ متعدد ثقہ راویوں کی روایت ہوگی، اس کو محفوظ کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مرجوح ہوگی، یعنی ایک ثقہ راوی جو بہت سے ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے، اس کی روایت پھر شاذ کہلائے گی۔ اور نمبر 9 ہے زیادت ثقہ۔ بعض اوقات ایک ہی روایت دو ثقہ راویوں سے منقول ہوتی ہے، اور ایک روایت میں، یعنی وہ ثقاہت کے مرتبے میں دونوں برابر ہوتے ہیں، لیکن ایک روایت میں ایسا اضافہ ہوتا ہے جو دوسری روایت میں نہیں ہوتا، اس اضافہ کو زیادت ثقہ کہتے ہیں۔ زیادت ثقہ سند میں بھی ہوتی ہے اور متن میں بھی ہوتی ہے۔ تو زیادت ثقہ اگر دوسرے ثقہ راویوں کی روایت سے منافی اور اس سے متعارض ہو تو وہ معتبر نہیں، اور اگر منافی نہیں ہے تو معتبر ہوگی۔ نمبر 10 ہے سوء حفظ۔ سوء حفظ سے مراد حافظہ کا اس درجہ کمزور ہونا ہے کہ راوی کا حفظ و ضبط اس کی خطا کے مقابلہ میں غالب نہ ہو۔ سوء حفظ کی پھر دو صورتیں بن جاتی ہیں، خلقی طور پر بھی ہی حافظہ کمزور ہو، یعنی پیدائشی طور پر حافظہ کمزور ہے ایک شخص کا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ پیدائشی طور پر تو حافظہ ٹھیک تھا، بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا بصارت کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے، یا اس کے پاس تحریری یادداشتیں تھیں اور وہ ضائع ہو گئیں، ان کی وجہ سے یاد کی ہوئی چیزیں یا لکھی ہوئی چیزیں وہ صحیح طور پر یا دریافت نہیں کر سکتا یا صحیح طور پر یاد نہیں رکھ سکا، تو یہ دو سبب ہوتے ہیں سوء حفظ کے یا حافظے کی خرابی کے۔ تو جو دوسری قسم ہے جس میں پہلے حافظہ ٹھیک تھا لیکن بعد میں کسی حادثے کی وجہ سے یا آنکھوں کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے یا کتابوں کے جل جانے کی وجہ سے حافظے میں کمی واقع ہوئی ہو، تو اس قسم کے سوء حفظ کو یا سوء حفظ والے راوی کو مختلط کہا جاتا ہے۔ جو پہلے ٹھیک تھا لیکن بعد میں حافظہ اس کا خراب ہوا ہے، اس راوی کو مختلط کہا جاتا ہے، اور اس کی اختلاط سے پہلے کی جو روایات ہوتی ہیں وہ معتبر ہوتی ہیں، اور معتبر ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کی روایات جب اس کے حافظے میں خلل آ گیا، چاہے وہ کسی بھی سبب سے آیا ہے، تو وہ روایتیں پھر معتبر نہیں ہوتی۔
اس کا پھر ائمہ جرح و تعدیل پتہ لگاتے ہیں کہ کس عمر میں اس کو اختلاط ہو گیا تھا یا اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ تو حافظہ خراب ہونے سے پہلے کی جو روایات ہوں گی وہ معتبر ہوں گی، اور جو بعد کی ہوں گی وہ غیر معتبر ہوں گی۔ تو یہ بھی پھر ایک طعن کا سبب بن جاتا ہے کہ اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ یہ 10 اسباب طعن ہم نے بیان کر دیے۔ پھر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اسباب طعن کا تعلق کس فن سے ہے؟ تو یاد رکھیے اس اسباب طعن کا تعلق علوم الحدیث کے فن جرح و تعدیل سے ہے، بلکہ جرح سے ان کا تعلق ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہر شخص طعن کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص طعن کا اہل نہیں ہوتا۔ یہ ائمہ جرح و تعدیل کا منصب ہے، ان کا فن ہے، اور صاحب فن ہی اپنے فن کو جان سکتا ہے، اس لیے ہر شخص طعن کا مستحق نہیں ہوتا اور اس کا طعن معتبر بھی نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔